اس طرح کے میں نے اپنے لیے کچھ رولز، کچھ ریمائنڈرز، بیسکلی یہ وہ ساری باتیں ہیں جو میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں جب بھی قرآن آیات سے کو سمجھنے کی طرف رجوع کرتی ہوں. جب بھی قرآن کھولتی ہوں، کوئی بھی قرآن ایک آیت کو اٹھا کے اس کو سمجھنا چاہتی ہوں، تو یہ وہ والے رولز ہیں جو میں اپنے ذہن میں رکھتی ہوں. اور یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کو یہ رول سمجھ میں آتے ہیں تو یہ قرآن کی خود کی قرآن سے ہی نکالے ہوئے ہیں اور قرآن کے بارے میں ہی ہیں. سب سے پہلا جو رول ہے وہ یہ ہے، یہ صرف ایک آیت ہے، بٹ قرآن کے اندر کتنی ہی آیتیں ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ دین کی بنیاد دو اہم پلرز کے اوپر ہے. ایک ہے ایمان، اور ہم سب کو معلوم ہے ایمان کیا ہے، اور دوسرا پلر ہے آیت. اور آیت کو میں تھوڑا سا وضاحت کرتی چلوں. آیت بیسکلی نشانی کو کہتے ہیں، ایک ایسی نشانی کہ جس کے اوپر آپ غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت آپ کے سامنے اجاگر ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال اس طرح سے دوں گی کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، دور سے عمارت کے پیچھے آپ کو پیچھے سے کوئی دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اب آپ کو اس دھوئیں کے نیچے جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن دھوئیں کو دیکھ کے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے جو کہ دھواں کا جلنا ہے، اور اس دھوئیں کے آگ کے جلنے کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے. آیت کا دوسرا مطلب ہے رکنا، ٹھہرنا، غور و فکر کرنا، سوچنا، یہاں تک کہ آیت کے معنی وہاں پہ جا کے تکمیل پاتے ہیں جہاں پہ آپ سوچتے سمجھتے ہیں، تھنکنگ کرتے ہیں، پونڈرنگ کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، اگر آپ دھوئیں کو کے اوپر غور و فکر نہیں کریں، اس کے اوپر جا کے ٹھہرے نہیں، غور نہیں کریں، تو وہ دھواں ہی رہتا ہے. وہ آیت تبھی بنے گا جب آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت کو ڈھونڈنے کی جدوجہد کریں گے. اسی لیے آیت کے بنیادی معنوں میں سوچنا، سمجھنا، غور و فکر کرنا شامل ہے. اگر ہم قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جگہ جگہ دو قسم کی آیات کی نشاندہی ہے. ایک قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ جن پہ اگر ہم غور و فکر کریں، ان پہ سوچیں، ان پہ سمجھیں، تو ہمیں ان الفاظ کے پیچھے چھپی ہوئی پوشیدہ حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی حکمت اور عظمت ہے. دوسری آیات جو قرآن میں جن کا ذکر ہے جگہ جگہ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام مخلوق اور تمام کریشنز ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی جو جگہ جگہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، سائنس میں، یونیورس میں، کائنات میں، کہ جن کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں تو ان تمام تخلیق کے پیچھے چھپی ہوئی خالق کی حکمت اور عظمت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تمام آیتوں پہ غور و فکر کرنے کا کہا ہے، یہاں تک کہا ہے کہ میری آیتوں پہ بھی اندھے بہرے بن کے نہیں گرو، ان پہ بھی سوچو، ان پہ بھی تھنکنگ کرو، پونڈرنگ کرو، اپنی تمام احساسات کا، تمام سینسز کا استعمال کرو، تمام فیکلٹیز کا استعمال کرو جب تم آیت کو آیت کا درجہ دو. یہ صرف الفاظ رہیں گے، یہ آیت تب بنیں گے جب آپ ان پہ سوچیں گے، سمجھیں گے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے. اور اگر آپ ذکر کے معنوں میں جائیں تو ذکر کا مطلب ہے، قرآن اٹ سیلف کو بھی ذکر کہا ہے قرآن نے. ذکر کا مطلب بیسکلی ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا، ان پہ ایمان لانا اور ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا. ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا. ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن میں دی گئی جتنی بھی پچھلے وقتوں کی سٹوریز ہیں، قصے بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ان سے عبرت حاصل کرنا.
سو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن کی اس آیت میں بار 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 کہا ہے کہ ہم نے قرآن آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے. کوئی ہے جو اس پہ توجہ دے, کوئی ہے جو تدبر کرے, کوئی ہے جو سوچے سمجھے. تو بیسیکلی قرآن ذکر کے لیے آسان ہے, اور ذکر کا مطلب ہے اس کو سمجھنا, قرآن کو سمجھنا, قرآن پہ ایمان لانا اور اس کو فالو کرنا, اس کی پیروی کرنا. آسان بنا دیا اللہ نے, اور اس کا صرف ایک کرائیٹیریا یہ ہے کہ ہم سوچیں, سمجھیں, تدبر کریں اور اپنی تمام فیکلٹیز کا استعمال کریں. جو دوسرا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دین کو سمجھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے, لیکن یہ ایک سارٹ آف مکالمہ ہے جو قرآن میں ہے, جو کہ ہمارے پیارے نبی کا ہوگا روز آخرت کے وقت, جس میں ہمارے پیارے نبی یہ گلا کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے, کمپلیٹلی ابینڈن کر دیا ہے. اور بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ دین کو سمجھنے کا بنیادی ذریعہ ہے. قرآن حکم ہے, حکم کہتے ہیں لا میکر کو, ایسی سورس جو کہ آپ کو دین کے تمام احکامات, تمام قوانین بتا رہا ہو, وہ قرآن ہے. بیکاز اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اللہ ہی لا میکر ہے جو حکم بناتا ہے, جو تمام قوانین ہم تک پہنچاتا ہے. وہ بنیادی جو ذریعہ ہے اس کا وہ قرآن ہے. یہ ایک آیت ہے, بٹ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دین کو ہمارے لیے کامل بنایا گیا ہے, یہ پرفیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی امپرفیکشن نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ میں نے یعنی اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے کامل کر دیا ہے, اور اس میں کوئی کھجی نہیں رکھی ہے, اس میں کوئی فلا نہیں ہے, اس میں کوئی کمی نہیں. اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی, کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ ہم نے یہ قرآن مکمل کر دیا, اتمام کو کر دیا سچائی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ. اور یہاں تک کہا کہ اگر سمندر پوری دنیا کے سمندر روشنائی بن جاتے تو یہ سمندر ختم ہو جاتے, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے, چاہے ہم اس سمندر کے جیسے ڈبل مقدار لے آتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ didn't run out of his words, کلمات ختم نہیں ہوئے, کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. قرآن فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں بیسکلی ایسی چیز جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتا دے, جو حق و باطل میں تفریق کر دے. قرآن فرقان ہے, اور یہ قرآن کے خود کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بھی چیز آئے جو آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو آپ قرآن کھولیں اور قرآن سے آپ کو نشاندہی ملے گی کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں بغیر کسی پری کنسیوڈ آئیڈیاز کے ساتھ, بغیر کسی جیسے اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. اپنا مائنڈ بالکل اوپن کر کے اگر آپ قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن پھر آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, بیکاز قرآن فرقان ہے. دوسرا حق کا مطلب دو طرح سے ہوتا ہے. حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچائی کا صحیح ثابت ہو جانا. میں اس کی مثال اس طرح سے دیتی ہوں کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, دور نشانے پہ آپ تیر چھوڑتے ہیں کسی جانور کو جا کے, جب وہ تیر لگتا ہے اور وہ جانور گر جائے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا. تو یہ بات کہ آپ کا نشانہ صحیح جگہ پہ لگا، یہ اس وقت حق ہو گیا جب وہ جانور گر گیا. تو حق کا مطلب یہ ہے کہ صحیح یا سچی بات کا صحیح ثابت ہو جانا، ٹھوس طریقے سے، بغیر کسی شک و شبہات کے اس کا کنفرم ٹروتھ یا صحیح سچا ثابت ہو جانا. حق کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی کسی بھی چیز یا کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کے لیے کی طرف اس کا ڈیو رائٹ، اس کا حق. اس تو قرآن حق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ روز آخرت کے دن جو چیز سامنے رکھ دی جائے گی وہ قرآن ہوگا، اور قرآن کو استعمال کیا جائے گا ٹو ایز اے ججمنٹ ان حق، وچ مینس کہ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی. اور چونکہ قرآن حق ہے اس لیے اس میں کسی بھی قسم کی ناانصافی کی گنجائش ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے. اور دوسرا یہ حق ہے ان ٹرمز آف سچائی، ان ٹرمز آف ٹھوس اور ثابت سچائی، جس میں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن کے اندر یا دین کے اندر کسی قسم کی زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے. دین کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں ڈالی. یہ ملتی ہے کہ ہمیں کسی کی بھی پیروی نہیں کرنی ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ہم پہ نازل کیا گیا، جو کہ قرآن ہے. تو بیسکلی اگر میں ان تمام رولز اور ریمائنڈرز کا ایک خلاصہ بیان کروں تو قرآن جو ہے وہ عقلی نظریہ دیتا ہے دین کو رجوع کرنے کا. ہم جو اس وقت پوری مسلم امہ کی طرف اگر دیکھیں تو ہم تقلیدی نظریے سے دین کو رجوع کرتے ہیں، کسی کو فالو کر کے اندھی تقلید کے ساتھ، جبکہ قرآن کا جو فوکس ہے وہ عقلی ہے. یہ ریشنل یا عقلی جو نظریہ ہے یہ 3 لیول پہ مبنی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ بنیادی ذریعہ علم کا دین کے لیے وہ قرآن ہے. جو غیر بنیادی ذریعہ ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کو نہیں کہا ہے اللہ نے بنیادی ذریعے کو فوکس کرنے کو کہا ہے اس پہ. دوسرا یہ کہ ہم لیٹرل تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماحول سے سیکھیں، اپنی تمام فیکلٹیز کا، اپنی تمام حص کا استعمال کریں. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے 6 حصے دی ہیں، ہمارے پاس انٹلیکٹ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. لیٹرل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کر کے آپ اپنے ماحول سے سیکھیں. جبکہ ورٹیکل تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی میں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا وہی میں نے سیکھا اور وہی میں نے اپنی اگلی نسل کو سکھا دیا. یہ ورٹیکل تھنکنگ ہے، یہ تقلیدی ذہنیت ہے. قرآن اس کے خلاف ہے. جو تیسرا لیول ہے وہ ہے لاجیکل یا منطقی، جس کو کہتے ہیں حقائق پہ مبنی. جبکہ ہم جو ابھی تک کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایموشنل یا احساسات پہ مبنی. اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے مثال دے کے سمجھا سکتی ہوں کہ میری بیٹی یونیورسٹی سے آتی ہے، بہت غصے میں ہے، مجھ پہ چلاتی ہے اور اپنے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے مجھ سے بیسکلی. اب مجھے بہت شدید غصہ آیا ہوا ہے. میں اس غصے کی بنیاد پہ بھی ریئیکٹ کر سکتی ہوں، اور میں یہ بھی کر سکتی ہوں کہ میں اس کے کمرے میں جاؤں، اس کو بٹھاؤں اور اس سے پوچھوں کیا بات ہے، مجھے بتاؤ صبح سے لے کے اب تک کیا ہوا ہے، تم نے اس طرح سے بدتمیزی میرے ساتھ کبھی نہیں کی، آج کی ہے،
क्या बात है, मुझे बताओ. تو بیسکلی آئیڈیا یہ ہونا چاہیے کہ آپ حقائق کی بنیاد پہ اپنے فیصلے کریں، حقائق کی بنیاد پہ اپنا بیہیویئر کریں، احساسات کی بنیاد پہ نہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ قرآن میں رش نہیں کر سکتے، جلدی نہیں کر سکتے. اس میں ٹائم لگتا ہے، اور ٹائم لگانا ہوتا ہے. سوچنا، سمجھنا، اپنے تمام احساسات کو ایک طرف رکھ کے حقائق پہ مبنی قرآن کی آیتوں سے دین کو سمجھنا ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور ایز ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم قرآن سے دین کو سمجھنے کے لیے اس پہ ٹائم لگائیں، اس پہ وقت دیں، اس پہ محنت کریں. جو دوسرا ریکوائرمنٹ ہے دین کو سمجھنے کی، وہ تمام ٹولز ہیں جو کہ سب سے پہلے ہمیں اٹھانا ہے قرآن کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ. اس کے بہت سارے آپ کو مل سکتے ہیں جس میں اوپر عربی آ رہی ہو اور ساتھ ہی اس عربی کا لفظی معنی آ رہا ہو. آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہوں. لغت ہمیں چاہیے. لغت اگین بہت ساری ہیں قرآن کی جو کہ اویلیبل ہیں، آپ کوئی بھی اٹھا لیجئے. قرآن کی لغت بیسکلی ڈکشنری ہے، عربی ٹو اردو، آپ کوئی بھی اٹھا لیجئے جس میں بھی آپ کمفرٹیبل ہیں. ویب سائٹس جو انگریزی کی ویب سائٹ ہے جو میں نے ریفر کی تھی، وہ یہ ہے corpus.quran.com. یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ایک ساتھ آپ 6-7 عالم ہیں جن کی ٹرانسلیشن اس میں مینشن کی ہوئی ہے، آپ کوئی بھی پک کر سکتے ہیں. دوسری اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی لفظ کو، کسی بھی آیت کو کلک کریں تو اس کا لفظی ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اور اگر کسی لفظ کو کریں تو اس کی بھی ڈیٹیل آ جاتی ہے. لیکن مجھے اس طرح کی کوئی ویب سائٹ اردو کے لیے نہیں ملی. مجھے یہ ملی ہے لیکن اس میں بھی ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن نہیں ہے. ہاں، آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یہ جو 4-5 اردو کے ٹرانسلیٹرز ہیں، عالم ہیں، ان کو آپ ان میں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کس کی ٹرانسلیشن آپ کو چاہیے. جو اسمارٹ فون ایپس ہیں وہ بہت سارے ہیں جو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن آپ کو دے سکتے ہیں. قرآنک ورڈز بیسکلی انگلش کا ہے، صرف زی قرآن ہے، القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ ہے. آپ یہ بھی لے سکتے ہیں، آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں جس میں بھی آپ کو سوٹ کرے. میں جو اردو کے لیے ٹرانسلیشن کے لیے جو لیتی ہوں وہ میں یہ لیتی ہوں القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ. یہ والی ایپ کا یہ ہے کہ اگر آپ اس ایپ کو کھولیں تو کونے پہ یہ 3 جو لائنیں بنی ہوئی ہیں ان کو اگر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو سیٹنگ کا ایک آپشن دیتا ہے. اگر آپ سیٹنگ کو کلک کریں تو سب سے پہلے وہ ایپ کی لینگویج کا آپ کو آپشن دیتا ہے. میں انگلش میں ہی کرتی ہوں بیکاز ایپ کو اوور آل مینوور کرنے کے لیے مجھے انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل ہے. دوسرا جو شو ٹرانسلیشن کا آئیکن ہے، آپ اس کو اگر آپ کلک کریں تو اس میں یہ بہت ساری ٹرانسلیشن آپ کو دے دیتا ہے. آپ پک کر سکتے ہیں کون سی بھی ٹرانسلیشن آپ کو چاہیے. جیسے فار انسٹنس میں نے ایک انگلش ٹرانسلیشن پک کی ہوئی ہے اس میں، اور ایک اردو ٹرانسلیشن پک کی ہوئی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ ساری کی ساری اردو لے سکتے ہیں، آپ ساری کی ساری انگلش لے سکتے ہیں. دوسرا، اگر آپ اسی ایپ میں سیٹنگز میں آگے جائیں تو وہ ورڈ بائی ورڈ کا آپشن بھی دیتا ہے. اگین ورڈ بائی ورڈ آپشن میں اگر آپ جائیں تو آپ پک کر سکتے ہیں، آپ اردو پک کر سکتے ہیں. میں نے انگلش کی بھی ہے. آپ
تو اگر اس طرح سے آپ سیٹنگ کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ پہلی آیت ہے اور یہ دوسری آیت ہے، ان دونوں آیتوں میں اس نے کیا کیا ہوا ہے کہ ورڈ بائی ورڈ کا ترجمہ اوپر بھی دیا ہوا ہے، پھر ایک انگلش ترجمہ ہے، پھر ایک اردو ترجمہ ہے، اور اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ کسی بھی ورڈ کو کلک کریں، جیسے اگر فار انسٹنس اگر آپ الحمدو کو کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو روٹ ورڈ بھی دیتا ہے جو کہ ہمیں لغت کو ریفر کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو یہ بیسکلی تمام اسمارٹ فون ایپس اور ویب سائٹس ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان کنکلوژن ہم نے وہ رولز اور ریمائنڈرز آج ڈسکس کیے ہیں جو کہ میں دماغ میں رکھتی ہوں جب بھی قرآن کو کھول کے کسی بھی آیت کو سمجھنا چاہتی ہوں. تو یہ وہ رولز اینڈ ریمائنڈرز ہیں جس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ کہ دین یا یہ تمام احکامات جو قرآن میں اللہ نے مینشن کیے ہوئے ہیں یہ حق ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی، اسی قسم یہ ٹھوس سچائی ہے، اور یہ بیسکلی اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی احکامات ہیں. دوسرا یہ کہ دین میزان ہے، فرقان ہے. فرقان ان ٹرمز آف کہ ایسا کرائٹیریا جو آپ کو صحیح اور غلط میں فرق بتا دے، ایک ایسا کرائٹیریا جو حق کو باطل سے الگ کر دے، اور حکم مطلب یہ کہ تمام لاز، تمام قوانین دین کے قرآن سے آپ کو ملتے ہیں. قرآن میں یا دین میں کسی قسم کی زور، زبردستی، ہارڈ شپ، کمپلشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کی آیتوں میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی بھی قرآنی آیت کسی اور قرآنی آیت کو کے خلاف نہیں جا سکتی. دوسرا یہ کہ دین آسان ہے ذکر کے لیے. قرآن کو اللہ نے آسان بنایا ہے ذکر کرنے کے لیے، اور ذکر کا مطلب ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنا، ان پہ ایمان لانا اور ان کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا. تو یہ دین آسان بنایا ہے، اور اس کی بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں، آپ سمجھیں، اور یہ کہ دین کمپلیٹ ہے، تکمیل کو پہنچ گیا ہے. اس میں کوئی کھجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور قرآن مکمل ہے. قرآن کو اپروچ کرنے کا بیسک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی تمام فیکلٹیز کا استعمال کریں، اپنی تمام حصوں کا استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اپنی انٹلیکٹ کا استعمال کریں، جلدی نہ کریں، اور تقلیدی نظریے کے بجائے آپ تنقیدی طریقے سے دین کو اپروچ کریں، دین کو رجوع کریں. اگین اس کے 3 لیول ہم نے ڈسکس کیے تھے. ایک تو یہ کہ بنیادی ذریعہ انفارمیشن کا اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے ماحول سے سیکھنا ہے، اپنی تمام فیکلٹیز کو یوز کر کے سیکھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ حقائق پہ بیس کرنا ہے، منطقی طریقے سے دین کو رجوع کرنا ہے. ہم نے جو ٹولز آج ڈسکس کیے اس میں ہم نے یہ کہا کہ قرآن کو ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ اٹھا لیں، کوئی سا بھی لغت اٹھا لیں جو بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری ویب سائٹس ہیں، اردو کے لیے ہم نے ایک آج ڈسکس کی ہے. اسمارٹ فون ایپس اگین بہت سارے ہیں، ہم نے ایک آج ڈسکس کیے ہیں جو کہ القرآن ہے. کس طرح سے اس کی سیٹنگز کرنی ہے، کس طرح سے اس کو